بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عقیدہ منہج میں ہم نے سابقہ درس میں سوال نمبر میرے خیال 37 اور 38 لیے تھے، جس میں 36 37 38 ہاں جی، سوال نمبر 36 میں لیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معیت، معیہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں پر عموماً ذکر کیا ہے سبھی مخلوقات کے ساتھ ہونے کا، اور کہیں پر خصوصاً ذکر کیا ہے بعض ان کے بندوں کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ کا ساتھ ہونا۔ تو یہ دو طرح کی معیت ہے۔ ایک معیت کون سی ہے؟ معیت عامہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کے ساتھ ہونا۔ اس کا معنی کیا ہے معیت عامہ میں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تو عرش پر ہے، لیکن اپنے علم سے، قدرت سے، لوگوں کا احاطہ کرنے سے، ان کے معاملات کو دیکھنے جاننے، اس لحاظ سے ان کے ساتھ ہے۔ اور معیت خاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر کسی بندے کے ساتھ ہونا۔ اس میں کیا معنی اس کا؟ کہ اس کی خاص طور پر مدد کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کو خصوصی طور پر اس کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے عنایت کی ان چیزوں کے اہتمام کرنا، تو یہ معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ کی کیا دلیل ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے علم کے ساتھ۔ کیا دلیل ہے کہ علم کے ساتھ ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے، جب اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو اپنی ذات سے ساتھ ہے۔ ہاں جی، کیا دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے، لیکن بندوں مخلوقات کے ساتھ اپنے علم، اپنے دیکھنے سننے، ان چیزوں کے لحاظ سے ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ بارک اللہ فیکم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خطرے کا اظہار کیا کہ وہ تو بڑا ظالم ہے، بڑا بدماش ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، کہ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو ساتھ ہونے کا معنی بیان کر دیا کہ وہ کس طرح سے ساتھ ہے۔ اور بھی کوئی آیت ہے؟ یہ تو خاص موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے ساتھ خصوصی طور پر ہوا، معیت خاصہ ہے۔ عمومی طور پر بھی کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس میں اللہ نے ذکر کیا ہو کہ وہ اپنے ذات سے اپنی عرش پر ہے اور وہ بندوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ بھی خاص ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ ہاں جی، کیا آیت ہے؟ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش۔ اس آیت کے شروع میں یہ فرمایا کہ وہ عرش پر بلند ہوا، اس کا معنی کہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے؟ درمیان میں ایسے آیت کے بیان کر دیا، یعلم ما یلج، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یہ سارا جاننا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مخلوقات کے ساتھ کس لحاظ سے ہے؟ اپنے علم کے ساتھ، اور اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا معنی۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں گمراہ کن عقیدہ پائے جاتے ہیں اس حوالے سے، اس موضوع پر۔ وہ کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
اور یہ ہمارے عام جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، بلکہ اس کے لیے ایک لفظ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیا لفظ کہتے ہیں؟ حاضر ناظر۔ کیا خیال ہے اس لفظ کے بارے میں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں۔ ہاں جی، عموماً ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر، اور ناظر تو ہے وہ، اس میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جو حاضر کا لفظ ہے نا کہ اللہ حاضر، یعنی کہ اس کا معنی کہ اللہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہے، تو یہ وہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ جو غلط ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور بندوں کے ساتھ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے، سننے جاننے کے لحاظ سے، ان چیزوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح اور بھی کوئی عقیدہ ہے اسی موضوع پر کوئی گمراہ کن غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ستاروں میں ہے، سورج میں ہے، اس طرح کی آپ کو نظم نعتیں ملے گی کہ ہر چیز میں، ہر انسان کے دل میں۔ اس میں بعض اوقات ہم مجازی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا، اللہ کی یاد ہونا، اللہ کا ڈر خوف ہونا دل میں، یہ تو ہے، اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل، ہر مومن کے دل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں لے آنا اس کی ذات کو، ہاں، بعض گمراہ کن لوگ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سبھی کچھ اللہ ہے۔ کوئی بندہ نظر آتا ہے، کوئی جانور نظر آتا ہے، کوئی پہاڑ درخت نظر آتا ہے، سبھی کچھ کیا ہے؟ سبھی کچھ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں حقیقت میں اللہ کے وجود ہی کا انکار ہے کہ آپ نے سبھی کو، ہر چیز کو اللہ بنا دیا۔ تو خیر یہ بڑا حساس عقیدہ ہے جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوال لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان للہ 99 اسما، 99 کیا ہوتا ہے؟ 99۔ تو جس نے من احصاہا، ان کا احصاء کیا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے کیا صرف 99 نام ہیں؟ اللہ کے بے شمار۔ پھر 99 کا جو نمبر دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ ہاں، اللہ کے ناموں میں سے 99 نام کا جس نے احصاء کیا۔ اللہ کے نام تو بہت سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ان میں سے 99 ناموں کو جس نے ان کا احصاء کیا، اور احصاء کا معنی پوچھتے ہیں آپ سے، تو وہ ہے جو جنت میں داخل ہوا۔ تو حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، صرف 99 نہیں؟ ہاں، کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک۔ دعا کو یاد کریے، بھی بڑی عظیم دعا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت لاحق ہو اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ پر اسے خوشی، سعادت اور سکون، اطمینان اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو یاد ہونا چاہیے، نہ صرف اس اپنے عقیدے کے موضوع پر نہیں بلکہ ویسے بھی۔ تو اس دعا میں کیا آتا ہے؟ اسألک بکل اسم ھو لک، کہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے نام خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے وہ نام کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کیا مطلب؟ ہاں جی، شاہزیب کیا نام ہے، کیا اس کا؟ کہ وہ ایسا انعام بھی جس کا علم تو نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس اس کا علم رکھا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ایسے نام بھی ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کے اور بھی نام ہیں، بہت سے نام ہیں کہ جن کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے پکارو۔ اچھا، اس کے بعد تھا کہ اس حدیث میں ہے من احصاہا، جس نے ان کا احصاء کیا۔ تو احصاء کا معنی کیا ہے؟
ہاں جی، ویسے لفظی معنی شمار کرنا ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ ان ناموں کو یاد کرنا، ان کے معنی کو جاننا، اور ان پر ایمان لانا. ہاں جی، ان کے اندر جو صفات ہیں ان کو جاننا، کیا صفت ہے، اس صفت پر ایمان لانا، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا. تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے کہ جس میں صفت کیا ہے؟ روزی دینے کی. تو تقاضا کیا ہے اس اسم کا؟ کہ اسی کو داتا مانا جائے، اسی سے روزی طلب کی جائے، اسی سے روزی مانگی جائے، کسی اور سے نہ مانگی جائے. سمجھے نا؟ اور اسی طرح سے ہر نام. تو یہ ہے احصا کا معنی. تو احصا کا معنی صرف ان کا بیٹھ کر صرف وظیفہ کرنا نہیں ہے. ہمارے بہت سے جاہلوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ ان ناموں کی تسبیح پھیرو. تو تسبیح تبھی پھیرنے کا فائدہ ہے جب اس نام کا پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نام کا معنی کیا ہے، اس پر سچا ایمان ہوگا، اس کے اندر جو صفت ہے اس کا پتہ ہوگا، اس صفت پر ایمان ہوگا، اور اس کے مطابق اللہ سے دعا کی جائے، اس نام کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے، اور اس نام کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کے ساتھ اس نام کے حوالے سے تعلق جوڑا جائے، کسی اور سے تعلق نہ قائم کیا جائے. تو یہ ہے ان ناموں کا احصاء کرنا. اور اس میں ہمیں صرف یہاں پر نہیں بلکہ میں اور بھی تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ اور بھی ہمیں کئی ایک اس طرح کے چیزوں کے بڑی فضیلت ہم کو ملتی ہے کہ اس چیز کا یہ کر لو تو تم کو جنت مل جائے گی، جو یہ چیز کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ بھی صرف زبان ہلانے سے نہیں ہے. نماز کے بعد جو ہم اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اس کی کیا فضیلت ہے کہ سمندر کے برابر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا صرف زبان ہلانے سے؟ چاہے اذکار کو کرتے ہوئے پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، پھر زبان ہل رہی بس، تب بھی سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کہ صرف مقصد جو ہے زبان ہلانا نہیں ہے، اس کے پیچھے معنی بھی ہیں. کسی کو سبحان اللہ کا پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، الحمدللہ کا معنی نہیں پتہ، اللہ اکبر کا معنی ہی نہیں پتہ اس کو، تو اسے کرنے کو ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو معنی کا نہیں پتہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی کیا تسبیح، اللہ کی کیا تعریف کر رہا ہوں. تو اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی. پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا اللہ کی کیا تعریف کر رہا ہوں، اس پر انسان کی توجہ ہو، اس کے دل دماغ میں اسی واضح ہو. تو اس لیے اسی طرح آیت الکرسی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھتا رہا باقاعدہ سے، کیا ہے اس کے لیے؟ جنت داخل ہو گیا. اب آیت الکرسی پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد، فرضوں کے بعد، لیکن آیت الکرسی میں جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے. پتہ نہیں کیا میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کس عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، کس عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں. ہاں جی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی اور اوروں کی نفی انکار، اس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، آیت الکرسی کا معنی نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد ہمیں بہت بڑی تنبیہ ہے اس موضوع پر کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادتیں اور اجر و ثواب جو ہے وہ صرف زبان ہلانے سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. ان کے معنی کو جاننا، ان پر غور و فکر ہونا، ان کے اوپر ایمان ہونا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، واقعی ہی جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. آج سوال نمبر ہمارا 39. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کیا ہے؟ الحاد کا معنی مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا، جو مستقیم کے برعکس ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور چھوڑو ان لوگوں کو جو اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی کئی صورتیں ہیں.
اس سوال میں آپ نے کیا سنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کیا ہے؟ ہم نے آیت پڑھی تھی صاحب کا سوال میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ آیت کا شروع کا حصہ ہے۔ آگے کا حصہ کیا ہے جو آج آپ نے پڑھ رہے ہیں؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو چنانچہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ یاد ہے نا موضوع؟ ہم نے اس سے پہلے اللہ کی توحید کے حوالے سے توحید کی دو قسمیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پڑھی تھی، اور توحید تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ تو یہ سارے اسی سے متعلقہ سوالات ہیں اور اسی کے متعلقہ موضوعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، دعا کرتے ہوئے ان ناموں کا وسیلہ دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جس میں آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کجروی کا اختیار کرتے ہیں۔ کجروی کیا ہے؟ ٹیڑھا پن۔ اب ٹیڑھا پن کیا ہے وہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں اور صحیح رستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ صحیح رستے کو چھوڑ کر اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہے ٹیڑھا پن۔ تو جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے اللہ ماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑو، ان قریب ان کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ، ان کی جزا، ان کی سزا ملے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد، کہ اللہ کے ناموں کو جس طرح سے ان پر ایمان ہونا چاہیے اس طرح سے ایمان نہ لانا، اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرنا، کسی طرح کا ٹیڑھا رستہ اختیار کرنا، تو یہ ہے اللہ کے ناموں میں الحاد۔ اب الحاد ہے کیسے، اس کی صورتیں کیا ہیں وہ آپ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ کہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے نام بتوں کے رکھ دینا، جیسا کہ اللہ سے لات، العزیز سے عزا وغیرہ۔ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کی کئی صورتیں۔ ایک پہلی صورت کیا ہے کہ جس طرح مشرک لوگ، کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر اپنے بتوں معبودوں پر لگا دیتے تھے۔ لات، منات، عزا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے بڑے بڑے بت تھے جن کو آپ نے توڑوایا، گروایا اور ان کو ختم کروایا۔ تو لات کا لفظ کس سے ہے؟ لفظ اللہ سے۔ عزا کا لفظ عزیز سے، اللہ تعالیٰ کا نام العزیز۔ منات کا لفظ منان سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ یعنی کہ طریقہ کار ایک وہ الحاد کا انداز کہ اللہ تعالیٰ کے نام بگاڑ کر اپنے بتوں پر لگا دینا۔ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا ہے؟ آج بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے؟ ہاں جی، لاہور میں علی حجویری داتا کا معنی بہت دینے والا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الوہاب۔ ہاں جی، وہ عربی کا لفظ ہے، داتا اردو کا لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سابقہ زمانوں کا کام آج بھی جاری ہے، اور شرک حقیقت میں وہ اس کی صرف شکل صورتیں، اس کے نام بدلتے ہیں، شکل صورت اس کی وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک شکل یہ ہے، پہلی صورت کہ مشرکوں کی طرح اللہ کے نام بتوں کو رکھ دینا، اپنے معبودوں کے بت نہیں، یعنی بہت ضروری نہیں کہ اپنے جو بھی ان کا معبود ہے، جو ان کا اپنی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس پر اللہ کا نام رکھ دینا، چاہے اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کر کے اردو میں اپنے زبان میں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد کی ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا انکار کرنا۔ تیسری شکل ناموں کا تو اقرار کرنا لیکن اس نام میں پائی جانے والی صفت کا انکار کرنا۔ مثلا وہ رحمان تو ہے بلا رحمت، قدیر ہے بلا قدرت۔ چوتھی شکل یہ کہ ناموں کا اقرار کرنے کے باوجود ان میں صفات کے معنی بدل دینا، جس کو تحریف کرنا کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کا ذکر آتا ہے، وجہ کا مطلب چہرہ، اس کا مطلب بدل کر رضامندی سے کرنا۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا۔ چھٹی شکل یہ ہے کہ ان صفات کی کیفیات بیان کرنا۔
ساتویں شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام مقرر کرنا جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں، جیسا کہ نصرانی اسے باپ کا نام دیتے ہیں۔ آٹھویں شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کو دینا، جیسا کہ علم غیب کی صفت سے کسی مخلوق کو موصوف کرنا، اسی طرح کسی مخلوق کو داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا کا لقب دینا۔ یہ سارے انداز ہیں، شکل صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرنے کا جروی اور الحاد کے۔ کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار، بعض ایسے فرقے جماعتیں پائی گئی ہیں اسلام کا نام لینے والے ہی کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا کہ اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ رحیم قدیر، یہ سارے اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کا تو اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، قدیر ہے، رؤوف ہے، جبار ہے، قہار ہے، لیکن نام کے اندر کوئی صفت نہیں ہے۔ رحمان ہے لیکن بغیر رحمت کے، تو صفت کا انکار کر دیا، اور یہ حقیقت میں صفت کا انکار اللہ کے نام ہی کا انکار ہے۔ سمجھے نا کہ رحمان کیسا ہوا کہ جس کی رحمت ہی نہ ہو، پھر رحمان کس چیز کا ہوا؟ اسی طرح بعض اوقات صفت کا اقرار کیا کہ نام کے اندر صفت تو ہے رحمت کی، یا کسی اور نام کے اندر کوئی صفت ہے، لیکن اس صفت کا اس کا معنی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ماتے الرحمن علی العرش استوا، ہم نے پڑھ کے آئے ہیں پہلے کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر استوا کے معنی بلند ہوا، برقرار ہوا، قرار پکڑا، یہ استوا کے جو معنی آتی ہے عربی لغت کے اندر۔ تو استوا کا معنی بگاڑ کر کیا کر دیا؟ یاد ہے کچھ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کہتے استولا، استولا کے معنی کس چیز پر قبضہ جمانا، اور یہ آپ کو بعض ہمارے بڑے بڑے مفکرین کی تفسیروں میں اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ جمایا۔ نعوذ باللہ، پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا، پھر اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ استولا کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کسی چیز پر قبضہ جمانا، کہ زمین کسی اور کی تھی، آپ نے اپنے قبضے میں لے لی، یہ ہے اس کے اوپر قبضہ جمانا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس کو بگاڑ دیا، جس طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وجہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ وجہ کے معنی ہوتا ہے چہرہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر تفسیر کی قرآن کریم کے ترجموں کے اندر بلکہ آپ دیکھیں گے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنے اعلیٰ اونچے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے۔ وہاں پر ترجمہ کیا لکھا ہوگا؟ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ بھی چہرے کا معنی رضا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، ید کا ذکر کیا ہے۔ ید، ید کے معنی ہاتھ۔ آپ ترجمہ پڑھو گے کہ ید کی بجائے، ہاتھ کی بجائے قبضہ قدرت۔ ہاتھ اور قبضہ قدرت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاتھ کے اندر اور قبضہ قدرت کے اندر کیا فرق ہے؟ جب ہم ہاتھ کہیں گے تو سننے والے کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہاتھ ہے، سمجھے نا؟ اور قبضہ قدرت کا ہم کہیں گے تو سننے والے کو سمجھ آئے گی کہ ہاتھ کا ہونا ضروری نہیں کہ کسی چیز پر قبضہ جمانا، کسی چیز پر قبضہ کر لینا، وہ چاہے ہاتھ سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، اس میں ہاتھ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تو کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تو کہا کہ اللہ کا وجہ ہے، لیکن وجہ کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی بدل دیا، جس کو کہتے تحریف۔ اس لیے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ بلا تعطیل، کہ نہ انکار کیا جائے، ولا تحریف، اور نہ تحریف کی جائے۔ تحریف کے معنی اس کے معنی کو بگاڑا جائے۔ ہاں، ایک بدلنا اور بھی ہوتا ہے، تعویل ہوتا ہے جو صحیح بدلنا ہے، لیکن جہاں واقع ہی بدلنے کا کوئی اس کی دلیل ہو، اگر بدلنے کے بغیر دلیل کے بدلا جائے تو اس کو کہتے ہیں تحریف، جس کا معنی بگاڑنا ہے، بدلنا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے۔
اسی طرح تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر کجروی کا انداز کہ تحریف کرنا، ناموں کو صفات کا جو صفت ہے اس کو بگاڑ دینا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے لوگوں کا، انسانوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جس طرح بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی، مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا یہ بھی الحاد ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی، اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی الحاد ہے کہ ان صفتوں کی کیفیتیں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح سے مستوی ہے، اس طرح سے اللہ کا وجہ، چہرہ کیسے کیسا ہے، اس کی صفت بیان کرنا، اس کی کیفیت بیان کر دینا۔ اور یہ الحاد کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں کہ اس کی یہ صفت کس طرح سے ہے۔ اللہ نے اپنی صفت کا بیان کیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا ید ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سمجھے نا؟ ساری یہ چیزیں ہیں، لیکن کیسے ہوتا ہے اس کا ہم کو نہیں بتایا۔ تو یہ بھی الحاد ہے کہ اس کی کیفیتیں بیان کی جائیں۔ اور یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام مقرر کر دیے جائیں کہ جو نام قرآن و سنت میں نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ اللہ کو صرف وہی نام دیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن میں ہو یا صحیح احادیث میں ہو۔ ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اللہ کو کوئی نام مقرر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، کسی صفت سے اللہ کا نام نہیں بنایا جا سکتا، سمجھے نا؟ یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ تو الحاد یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نام مقرر کر دینا کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے نصرانی اللہ کو باپ کا نام دیتے ہیں، اور بھی کوئی ہیں۔ ہمارے ہاں خدا کا لفظ ہمارے ہاں اگر تو اللہ کے نام سے کہا جاتا ہے تو یہ الحاد ہے۔ خدا کے لفظ کے حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کا استعمال اگر تو اللہ کے نام سے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کہنے والا اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ خدا اللہ کا نام ہے، تو یہ بالکل جہالت ہے، اللہ کے نام کے اندر الحاد ہے، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، عربی کا ہے ہی نہیں سرے سے کہ ایک اللہ کا نام ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ خدا کے اندر صفت کیا ہے؟ لفظ خدا جو ہے اس کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے؟ بتائیے ذرا۔ جب میں کہتا ہوں رحمان، اس کے اندر رحمت کی صفت ہے۔ جب میں کہتا ہوں القدیر، اس کے اندر قدرت کی صفت ہے۔ الرزاق کہتا ہوں، اس کے اندر روزی دینے کی صفت ہے۔ لیکن خدا کا لفظ جو ہے اس کے اندر کیا صفت ہے؟ کوئی صفت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویسے بھی اجمی لفظ ہے اور بغیر صفت کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی اس اللہ کے نام کے طور پر خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے، یہ الحاد ہے اللہ کے نام کے اندر۔ لیکن اگر وہ خدا کا لفظ ایسے ہی استعمال کرتا ہے جس طرح کہ عربی اور انگلش میں گاڈ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرنا، کسی خاص طور پر کافر سے بات چیت کرتے ہوئے، کسی ہندو سے بات کرتے ہوئے، جس طرح بھگوان کہتے ہیں کیونکہ وہ بھگوان کا لفظ جانتے ہیں، اللہ کا لفظ نہیں جانتا، فرق کریں۔ کسی نصرانی کرسچن سے بات کرتے ہوئے، کسی انگلش بولنے والے سے بات کرتے ہوئے، وہ چونکہ اللہ کے لفظ نہیں جانتا ہوگا، اس کو ہم گاڈ کہہ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نام دے دینا، گاڈ کا، خدا کا، بھگوان کا، یہ نام دے دینا، یہ بالکل سراسر الحاد ہے۔ اسی طرح 8ویں شکل و صورت کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کو دینا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، فلاں اللہ کا نبی، ولی یا کوئی بزرگ یا بعض اوقات یہ نجومی جادوگر جو بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بھی غیب جانتے ہیں، یہ بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ناموں کے اندر الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں صورتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی۔ تو امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کیا ہے۔ الحاد کا لفظی معنی کیا ہے؟ ٹیڑھا پن، کجروی،
مائل ہونا، اصل رستے سے ہٹ جانا، یہ الحاد ہے۔ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس میں کسی طرح سے اس میں کوئی وہ رخ انداز اختیار کرنا کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یا تو انکار کر دینا، یا نام ہی کا انکار، یا صفت کا انکار، یا صفت کا معنی بگاڑ دینا، یا اور شکل صورتیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ کیا توحید کی تینوں اقسام ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات باہم لازم و ملزوم ہیں؟ توحید کی تینوں قسمیں آپس میں اس طرح سے مرتبط اور لازم و ملزوم ہیں کہ اس وقت تک توحید اپنانا ممکن نہیں جب تک توحید کی تینوں اقسام پر ایمان نہ لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کا توحید ربوبیت کا اقرار ان کے کام نہ آ سکا، حالانکہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو لازم قرار دیتی ہے، اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کے متضمن ہے، اور توحید اسماء و صفات میں توحید الوہیت اور ربوبیت شامل ہے۔ اسی طرح توحید کی کسی ایک قسم میں شرک کرنے سے تمام اقسام میں شرک ہوگا، جیسا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ توحید الوہیت میں شرک ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور توحید ربوبیت میں اس لحاظ سے شرک ہے کہ دعا کرنے والے نے غیر اللہ کو اس چیز کا مالک قرار دیا ہو جو وہ اس سے مانگ رہا ہے، اور توحید اسماء و صفات میں شرک اس لحاظ سے ہے اس سے پکارنے کا تقاضا یہ کہ وہ دور و نزدیک سے سنتا اور اس کی حاجت کو جانتا ہے، اور بلکہ اس کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ توحید کے حوالے سے یہ آخری سوال ہمارے کورس کا کہ توحید کی تینوں قسمیں، کون سی تینوں قسمیں؟ الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، کیا یہ تینوں صفتیں یعنی کہ تینوں قسمیں جو ہیں باہم لازم و ملزوم ہیں؟ کیا معنی لازم و ملزوم کا؟ کہ ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جب تک دوسری نہیں پہلی مکمل نہیں، سمجھے نا؟ جب تک تیسری نہیں پہلی اور دوسری مکمل نہیں، اس کا معنی لازم و ملزوم ہے۔ تو تینوں قسمیں جو ہیں توحید کی وہ ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ان کا گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ ایک توحید کی ایک قسم پر ایمان لاتے ہو، دوسری سے انکار کرتے ہو تو توحید کا انکار ہے، کلی طور پر توحید کا انکار ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ مکہ کے مشرک بلکہ سابقہ زمانوں کے مشرکین جو ہیں وہ توحید ربوبیت کے اقرار کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آسمان زمین کا رب کون ہے، خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ یعنی جو رب کے ہونے کے حوالے سے توحید ربوبیت ہے اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اقرار کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ 20 آیتیں ہیں اس موضوع پر کہ جس میں اللہ نے بیان کیا ان کے عقیدے کو کہ ان سے پوچھو کہ بارشیں کون برساتا ہے اور ہر چیز کا مالک کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس توحید کے اقرار کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ توحید ربوبیت کا مکمل اقرار تھا ان کا، کوئی انکار نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو دو ٹوک کھلے طور پر کافر کہا۔ کس لیے؟ کیونکہ توحید الوہیت کا انکار تھا۔ جب اللہ کی عبادت کی بات آتی، دعا کی بات آتی، کوئی نظر نیاز کی بات آتی، تو یہ مسئلہ آتا تو پھر اللہ سے ہٹ کر اوروں کے سامنے جھکتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کو نظر نیازیں دیتے۔ تو یہ تھا ان کا توحید الوہیت کا شرک، کہ جس وجہ سے ان کی توحید ربوبیت کا اقرار بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور یہی حال آج بہت سے کلمہ گو مشرکوں کا ہے، کلمہ گو مشرکوں کا بھی یہی حال ہے، بلکہ ان سے بدتر ہے۔ وہ تو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یہ تو اس کا بھی اقرار نہیں کرتے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ لیکن جب سجدہ کرنے کی بات آئی، جب دعا کرنے کی بات آئی تو پھر اللہ سے ہٹ کر اوروں سے مانگا، اوروں کے سامنے جھکے۔ تو یہ وہ کفر ہے کہ جو اللہ نے سابقہ امتوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے توحید کی تینوں قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جب تک تمام کی تمام ان قسموں پر ایمان مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ کسی ایک قسم کے اندر توحید میں خلل آ جانا تمام توحید کے اندر خلل ہے۔ اس کے آگے مثال دی گئی ہے
کہ جس طرح کے دعا ہے، یہ مثال دیجیے آپ کے سامنے دعا کی، کہ دعا اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کس لحاظ سے ہے؟ سب سے پہلا شرک ہے توحید الوہیت میں، کیونکہ دعا عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو جو اللہ سے ہٹ کر جب کسی اور کے لیے کی گئی تو کیا ہوا؟ توحید الوہیت میں شرک ہوا، عبادت میں شرک ہوا۔ تو کیا صرف توحید الوہیت میں شرک ہے؟ نہیں، ساتھ ساتھ توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جو آدمی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، کسی مردہ زندہ کو جس کو پکارتا ہے، اس کے عقیدے میں کیا ہے کہ یہ جس کو میں پکار رہا ہوں یہ مجھے یہ چیز دینے پر قادر ہے، اس کے پاس اس چیز کی ملکیت ہے، اس کا مالک ہے۔ جب میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ اس کا مالک نہیں تو میں اس کو مانگوں گا؟ باہر گاڑی کھڑی ہے ایک، مجھے پتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، میں کہوں کہ آپ مجھے یہ گاڑی دے دیں، یا تو میری لا علمی ہے، پتہ ہی نہیں کہ گاڑی میں اس کی آپ کی نہیں ہے، یا پھر بے وقوفی اور حماقت ہے۔ دونوں میں سے ایک بات ہے نا، یا تو مجھے پتہ نہ ہو کہ گاڑی آپ کی اس لیے میں آپ سے گاڑی مانگ رہا ہوں حالانکہ آپ کی نہیں ہے، یا پھر کسی بے وقوف، کسی احمق کی طرح، پاگل کی طرح اس کی طرح بات ہوگی۔ تو یہاں پر بھی کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے عقیدے میں ہے کہ جو اس میں چیز مانگ رہا ہوں اس کا یہ مالک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں شرک، کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا اس چیز کا جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اچھا، توحید اسماء و صفات میں شرک کیسے ہے؟ کہ وہ اگرچہ قبر میں پڑا ہے، اگرچہ فوت شدہ ہے، اگرچہ کہیں دور ہے، لیکن پھر بھی آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کی حاجت کو جانتا ہے کہ آپ اس سے کیا مانگ رہے ہو، آپ کو یہ چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ صفات۔ کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ صرف نہ کہ آپ کی آواز سنتا ہے، آپ کی حاجت کو جانتا ہے، بلکہ آپ کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں کون ہے؟ عربی ہے نا۔ ہمارے لوگ کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی سندھی، کوئی کیرلا، سمجھے نا، کوئی بنگالی، اور جو بھی ہیں سبھی ان کو پکار رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پیر عبد القادر جیلانی کو یہ ساری زبانیں آ گئی ہیں، سمجھے نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر زبان کو سمجھتا ہے، جانوروں کی ہر آواز کو سمجھتا ہے، ایسے ہی پیر عبد القادر جیلانی صاحب بھی ساری زبانیں، ساری آوازیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے شرک، جسے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ہے، اس لیے بات کر رہے تھے کہ توحید کی تینوں قسمیں، اور یہ سوال بڑا اہم سوال ہے کہ نہ سمجھے کہ ایک قسم اپنا لی تو توحید مکمل ہوگی۔ جب تک تینوں قسموں پر مکمل کامل ایمان نہیں ہے اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کے اندر بھی، کسی ایک قسم کے اندر بھی خلل پیدا ہو گیا تو پوری کی پوری توحید برباد ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ آئیے شیخ، ابھی آپ کا انشاءاللہ